ویو 360 میں امریکی سپریم کورٹ کی جانب سے اسقاط حمل کو دیے گئے آئینی تحفظ کا خاتمہ، امریکی عوام اور ریاستوں پر اس فیصلے کا کیا اثر پڑے گا؟ روس کی یوکرین میں جنگ سے امریکہ میں افغانوں کی آبادکاری کا کام کیوں متاثر ہوا ہے؟ جن کے ساتھ ہم نے وعدے کیے تھے ان کے لیے جاری کام پر واقعی اثر ہوا ہے۔ اور کیا یورپ آنے والے موسم سرما میں گیس کے بحران سے نمٹنے کے لیے تیار ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے موسم سرما سے پہلے گیس کے ذخیروں کو بڑھنا کہیں زیادہ مشکل ہوگا۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ جمعے کے روز امریکی سپریم کورٹ کی طرف سے اسقاط حمل کو 50 سال پہلے دیے گئے آئینی تحفظ کو ختم کیے جانے کے فیصلے کے بعد کئی امریکی ریاستوں میں شدید مظاہرے ہوئے ہیں۔ ان مظاہروں میں اسقاط حمل کے حق کے حامی اور مخالفین دونوں شامل ہیں۔ اس وقت وائس آف امریکہ کی ارم عباسی امریکی سپریم کورٹ کے باہر موجود ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ آنے کے بعد کس طرح کی صورتحال ہے۔ ارم، یہ فیصلہ آنے کے بعد آپ امریکی سپریم کورٹ کے باہر موجود تھیں، کیا آبزرویشنز رہیں آپ کی؟ جی اسد، جیسے ہی یہ فیصلہ صبح 9 بجے کے قریب جمعے کے روز سپریم کورٹ نے جب اس حکم نامے کا اعلان کیا تو اس کے فوراً بعد ہی یہاں جہاں پہ میں بھی موجود ہوں یہاں پر بھی دسیوں ہزاروں مظاہرین آئے جو کہ ابارشن رائٹس کے حق میں، اور کچھ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جس میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ لگ بھگ 50 سال سے خواتین کو امریکہ میں حاصل آئینی حق ابارشن کا واپس لینے کے جشن منانے کے لیے لوگ یہاں پر آئے۔ پورے ویکینڈ پہ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں شدید پروٹیسٹ ہوئے۔ کچھ پروٹیسٹ میں ایسی بھی اطلاعات آئی کہ پولیس نے ٹیئر گیس کا استعمال کیا پروٹیسٹرز کی جو کہ ابارشن رائٹس کے حق میں تھے یا جو کہ سپریم کورٹ کا یہ حقوق واپس لینے کے فیصلے کا جشن منانے آئے تھے، ان کے بیچ میں بھی جھڑپیں رپورٹ ہوئیں۔ اور میں یہاں پر جمعے کے روز جیسے ہی فیصلہ اناؤنس ہوا تو میں جب یہاں پر پہنچی تو یہاں پر ہم نے بھی بہت سارے امریکیوں سے بات کی اور اس مسئلے پر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ منقسم ہے، اور اگر مختلف سرویز کی بات کریں تو NPR کا اور PBS نیوز آور نے فرائیڈے کے بعد جمعے کے بعد جو سروے کیا اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بیشتر امریکی جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں اور وہ ابارشن رائٹس کے حق میں ہیں۔ اگر تناسب کی بات کریں تو 56% سے لے کر 20% کے مارجن سے امریکیوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی مخالفت کی۔ پیو سروے میں بھی بتایا گیا ہے، ایک سروے جب آیا کچھ عرصے پہلے ہی جس میں کہا گیا ہے کہ 61% بالغ امریکی جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ میں خواتین کو ابارشن کا حق حاصل ہو۔ جب میں نے بعض امریکیوں سے جمعے کے روز یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے تھے انہوں نے ان سے بات کی تو آئیے ان کی رائے دیکھتے ہیں۔ رو وی ویڈ کے فیصلے کو ختم کرنے کے اثرات صحت عامہ کے لحاظ سے بہت اہم ہیں، لیکن اس سے دوسرے حقوق چھیننے کا ایک راستہ بھی کھل جاتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کیونکہ ہم نے آخر کار زندگی کے لیے کچھ تو ٹھیک کیا ہے، کیونکہ ہم نے آخر کار ایک طویل عرصے سے موجود ایک غلط عمل کو درست کر لیا ہے۔ اسقاط حمل صحت عامہ کا مسئلہ نہیں، ہیلتھ کیئر لوگوں کی مدد کرتی ہے، اسقاط حمل لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ helps people, abortion hurts people. یہ سراسر ناانصافی ہے کہ خواتین کے جسموں کی بنیادی طور پر نگرانی کی جا رہی ہے، لہٰذا ہم یہاں آ کر اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں۔ ہر کسی کو اس فیصلے کا جشن منانا چاہیے، چاہے آپ اسقاط حمل کے مخالف ہیں یا اس کے حامی۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں اسقاط حمل کا حامی ہوں یا مخالف، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ انتخاب کرنا عورت کا حق ہے۔ تو اس فیصلے پہ جو احتجاج ہوا جو کہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہوا اور اوور دا ویکینڈ ہم نے دیکھا کہ پورے ملک میں مختلف ریاستوں میں یہ احتجاج ہوا، تو یہ کیا پارٹی لائنز پہ ہو رہا ہے؟ اس کو ہم اس کانٹیکس میں دیکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، جیسے کہ فیصلے کے فوراً بعد صدر بائیڈن کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کے لیے ایک افسردہ دن ہے، اور انہوں نے لوگوں کو انکریج کیا کہ وہ ایسے لوگوں کو مڈ ٹرمز الیکشن امریکہ میں نومبر میں آ رہے ہیں، اور انہوں نے لوگوں سے کہا، ووٹر سے کہا کہ وہ ایسے لوگوں کو ووٹ کریں جو کہ ان ابارشن رائٹس کو محفوظ بنانے کی کوشش کریں گے آگے مستقبل میں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ سینیچر کو کانگریس وومن ریپبلکنز کی ایک کانگریس وومن میری ملر نے ایک ریلی میں کہا کہ یہ ڈیسیژن
डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये वाइट लाइफ की जो है एक विक्ट्री उन्होंने करार दी, उनके बकौल एक जीत है। लेकिन डेफिनेटली ये मसला अमेरिका में जो है एक बहुत अहम सियासी मसला बन चुका है और दोनों जमातें अब अपने वोटर्स को यही कह रही हैं कि आप इस मसले पर अगर तो आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कायम रहे तो रिपब्लिकन्स अपने वोटर्स को कह रहे हैं कि वो आएँ और उन्हें वोट करें मिड टर्म इलेक्शंस में। और सदर बाइडन और बाकी डेमोक्रेट्स ने भी यही कहा है कि आप वोटर्स ऐसे लोगों को वोट करें जो कि अबॉर्शन राइट्स को प्रोटेक्ट करें। तो ये अगले इलेक्शन में भी शायद एक अहम इशू होगा, मिड टर्म इलेक्शन में। बहुत शुक्रिया इरम अब्बासी आपका, हमें आप सुप्रीम कोर्ट से अपडेट कर रही थी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अबॉर्शन पर कौमी सतह पर पाबंदी नहीं लगी, बल्कि इसके फैसले का इख्तियार रियासतों को दे दिया गया है। इस फैसले के बाद तवक्को ये की जा रही है कि तकरीबन निसफ अमरीकी रियासतों में अस्कात हमल को या तो बैन कर दिया जाएगा या इस पर पहले से कहीं सख्त पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी। लेकिन क्या ये इन रियासतों के लिए जो परेशान कुन बात हो सकती है, ख़ास तौर पर उनके लिए जिनमें इस पाबंदी के हक़ में है? इस मामले पर बात करने के लिए शिल्पी चैटर्जी हमारे साथ मौजूद हैं। शिल्पी न्यूयॉर्क सिटी अलायंस अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट के साथ हैं और ये इदारा तालीम, आगही और रिसर्च के ज़रिए जिनसी तशद्दुद की रोकथाम के लिए काम करता है। शिल्पी, सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन पर पाबंदी नहीं लगाई बल्कि इसके फैसले का इख्तियार जो है वो रियासतों को दिया है। अबॉर्शन के हक़ की मुखालिफ रियासतों में तो पहले ही अस्कात हमल के लिए वसाइल तक रसाई तकरीबन नामुमकिन थी, तो इस फैसले से क्या बदलने जा रहा है? इस फैसले से जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि जो विमेंस राइट्स मूवमेंट है वो बहुत साल पीछे चला जा रहा है, सेंचुरीज बैक चला जा रहा है। एक बहुत ही रिग्रेसिव डिसीजन है। इससे ये बताया जा रहा है कि औरतों को अधिकार नहीं है, हक नहीं है अपने डिसीजंस खुद लेने का, या उनमें ये काबिलियत नहीं है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें। अबॉर्शंस देखिए हमेशा से होते रहे हैं, पहले भी होते थे, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। पर अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अनसेफ अबॉर्शंस होंगे और बहुत बच्चियों की, बहुत औरतों की जान चली जाएगी क्योंकि वो सेफ अबॉर्शंस नहीं एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन शिल्पी, ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इसको मना अगर किया गया है तो ये तो स्टेट्स के पास अगर ये राइट किया है तो स्टेट्स डिसाइड करेंगे इस पे। अभी तक हम इसको ये तो नहीं कह सकते कि इसको मना कर दिया गया है। हाँ जी, तो अभी ऐसी कुछ स्टेट्स हैं जो बैठी हुई थी, जो वेट कर रही थी कि ये डिसीजन आए और वो अबॉर्शंस को बैन करे। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी ऑलमोस्ट 25 स्टेट्स हैं जहाँ पे अबॉर्शंस बैन हो चुकी हैं, या फिर ट्रिगर लॉज थे, तो वो केवल वेट कर रहे थे कि कब ये डिसीजन पास हो और वो अबॉर्शन का एक्सेस जो है वो कम करें या ख़त्म करें। तो वो रियासतें हैं जहाँ डेमोक्रेट्स की हुकूमत है, वहाँ आप किसी किस्म की तब्दीली की तवक्को कर रही हैं? तब्दीली अब अगर लॉ के बेसिस पे नहीं भी हो तो अगर आप देखें, इवन दो ये अभी ये सब सोचने की बात नहीं है, लेकिन वहाँ का जो हेल्थ केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि अभी उनकी नीड्स बढ़ जाएंगी, राइट? क्योंकि दूसरे स्टेट से वहाँ पे आएंगे लोग और अबॉर्शन का एक्सेस करेंगे, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी एक बात है। पर अभी ये सोचने की बात नहीं, अभी जस्ट दिस होल थिंग इज सो रिग्रेसिव, इट्स सो ब्रूटल, और इसने जो विमेन के सेल्फ एस्टीम पे जो हमला किया है, आई थिंक दैट इज व्हाट इज मोर कंसर्निंग एट दिस पॉइंट। तो शिल्पी, आप चूँकि ऑफ कोर्स साउथ एशियन कम्युनिटी जो है उस पे भी आपकी जो है नज़र है, उन लोगों से भी आपके राब्ते हैं, इस कम्युनिटी की अक्सरियत जो है उसका क्या रिएक्शन है इस फैसले पे? कोई बात हुई आपकी स्टेक होल्डर्स से इस मामले में? जी हाँ, तो देखिए अगर आप देखें तो मोस्ट साउथ एशियन कंट्रीज़ में अबॉर्शन बैन नहीं है, और वहाँ पे इसलिए इसको एक एज अ फैमिली मैटर भी लिया जाता है कि जब कोई फैमिली सोचती है कि अभी उनको क्या डिसीजन लेने हैं, नहीं डिसीजन लेने हैं, जो कि कई बार फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, तो इस वजह से, और कई बार ऑफ कोर्स हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, तो इस वजह से उन लोगों का ये मानना है कि ये सही नहीं है। और ये भी है कि अगर आप देखें तो साउथ एशियन कम्युनिटीज़ में समटाइम्स द साइज ऑफ द फैमिली से उसको भी एक वेपन करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। तो ये अबॉर्शन का एक्सेस नहीं होना, ये उस चीज़ को भी बढ़ावा देगा, सेक्सुअल असॉल्ट या डोमेस्टिक वायलेंस का। तो आपको लगता है कि ये इसका इम्पैक्ट जो है वो बाकी दुनिया में भी जाएगा इस डिसीजन का? जी हाँ, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि ये देखिए यूएस को हर कोई देखता है यूएस की तरफ, और यूएस हैज़ बीन द वर्ल्ड लीडर, और उसमें अगर ऐसी एक रिग्रेसिव चीज़ होती है तो ऑफ कोर्स इसका वर्ल्ड मूवमेंट में, विमेंस राइट मूवमेंट में ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो ज़रूर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हेल्थ केयर का एक्सेस और एक वुमन की जो लाइफ है वो उसको इतनी उसके साथ खिलवाड़, आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग है, उसको इस तरीके से मिनिमाइज़ किया है इस डिसीजन के थ्रू। बहुत शुक्रिया शिल्पा आपका। शिल्पी चैटर्जी हमें अपडेट कर रही थी और एनालिसिस था उनका इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो किस तरह से इम्पैक्ट करेगा अमेरिका को और बाकी दुनिया को। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के अस्कात हमल से मुतालिक फ़ैसले का असर सिर्फ अमेरिका में हो रहा है या इसकी सरहदों से बाहर भी जा सकता है? वॉइस ऑफ अमेरिका की वेरोनिका इग्लेसियस ने
چند ہفتے پہلے سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے متعلق لیک ہونے والے مسودے کے بعد دنیا کے 3 مختلف براعظموں میں موجود ایکٹیوسٹ سے بات کی تھی. یہ آج بھی اتنی ہی ویلڈ ہے. یہ تاثرات ہم پہلے بھی اپنے شو میں چلا چکے ہیں اور آج آپ کے لیے دوبارہ ان خدشات کو اس شو میں پیش کر رہے ہیں. اگرچہ یہ ان کی پیدائش سے پہلے شروع ہوا تھا، لیکن اس وقت امریکہ کی نوجوان نسل پورے جوش سے اسقاط حمل کے حق کی بحث میں شامل ہو چکی ہے. اس میں اسقاط حمل کے حق کے حامی اور مخالف دونوں شامل ہیں. لیکن کیا دوسرے ملکوں میں امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کا کوئی اثر ہو سکتا ہے؟ جب امریکہ اس طرح کے جرأت مندانہ اور واضح حقوق مخالف اقدامات اٹھاتا ہے تو دوسرے ممالک اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسے خاص طور پر حقوق مخالف کارروائیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ صرف تولیدی حقوق اور اسقاط حمل کے حق کے بارے میں مخصوص نہیں ہے. عالمی سطح پر 97 کروڑ عورتیں ایسے ممالک میں رہتی ہیں جہاں عمومی طور سے اسقاط حمل کی اجازت ہے، لیکن پھر بھی بچے پیدا کرنے والی عمر کی 5 میں سے 2 عورتیں جو ایبارشن کرانا چاہتی ہیں یا جنہیں اس کی ضرورت ہے، انہیں اس میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میکسیکو کی ہائی کورٹ کے پچھلے سال کیے گئے ایک فیصلے کے مطابق اب ایبارشن جرم نہیں رہا، لیکن میکسیکو کی 32 ریاستوں میں سے صرف 8 نے اسقاط حمل کو قانونی قرار دینے کے اقدامات اٹھائے ہیں. میکسیکو میں اسقاط حمل کے حق کے حامی کہتے ہیں کہ امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خطرے کی گھنٹی ہے. امریکہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہمارے حقوق کو سیاسی ماحول کی تبدیلی کے ساتھ ہمیشہ خطرے کا سامنا ہے. حقوق مخالف گروہ خواتین کے حقوق تک رسائی کو روکنے کے لیے ہمیشہ حکمت عملی بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں تولیدی حقوق کے حامی اس فیصلے کے یورپ پر منفی اثرات سے متعلق زیادہ فکر مند نہیں، جہاں اسقاط حمل کی عمومی طور سے اجازت ہے. پولینڈ، مالٹا، لفٹینشٹائن، انڈورا اور موناکو یورپ کے 5 ممالک ہیں جہاں اب بھی اسقاط حمل کے سخت قوانین موجود ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اسقاط حمل کو صحت کی ضروری دیکھ بھال کے طور پر تسلیم کرنے کے حوالے سے رجحان بہت زیادہ مثبت رہے گا. افریقہ میں صرف چند ممالک درخواست پر اسقاط حمل کی اجازت دیتے ہیں. ان میں سے ایک جنوبی افریقہ بھی ہے جس نے 1996 میں ایبارشن کی اجازت دی تھی، لیکن امریکی فیصلے کے بعد وہاں تولیدی حقوق کی مخالفت بڑھ سکتی ہے. ہمارے کچھ مراکز کے باہر لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور خواتین کو ان مراکز میں جانے سے منع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرے ممالک میں جس حد تک تبدیلی آتی ہے تو وہی جنوبی افریقہ میں لاگو ہوتا ہے، کیونکہ لوگ ان تبدیلیوں کو دیکھ کر زیادہ جرأت مند ہو جاتے ہیں. عالمی ادارہ صحت کے مطابق ایبارشن پر پابندیاں اسے روک نہیں سکتی، اور یہ کہ ہر سال 23,000 عورتیں غیر محفوظ طریقوں سے اسقاط حمل سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں سے مر جاتی ہیں. تاہم وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے اسقاط حمل کے مخالفین اس دلیل سے متفق نہیں. بیشتر لوگوں کو یہ سمجھ نہیں کہ اسقاط حمل سے متعلق امریکی فیصلوں کے حقیقتاً کس قدر دورس نتائج مرتب ہوتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ اس تبدیلی کے اثرات پوری دنیا میں مرتب ہوں گے، کیونکہ جب حکومتیں اپنے قوانین کو تبدیل کرنے کا رجحان رکھتی ہیں تو وہ اکثر امریکی قانون کا حوالہ دیتی ہیں. یہاں صورتحال سے سمجھوتا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خواتین کو حمل کے دوران رہائش، ضرورت کے مطابق طبی دیکھ بھال، ڈبے کا دودھ، لباس اور یہ سب کچھ فراہم کر کے ان کی مدد کی جائے. ویرونیکا بالدراس اگلیسیاس کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ. نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ، تازہ ترین خبریں، دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے. دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور شیئر کریں. سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں. پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں. پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر. VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے. روس یوکرین کے 2 سب سے بڑے شہروں یعنی دارالحکومت کیو اور خارکیف پر نئے میزائل حملے کر رہا ہے. کیو کے میئر کے مطابق میزائل حملوں سے کم از کم 2 رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا. روس کی طرف سے کروز میزائلز اب سب سے زیادہ استعمال ہو رہے ہیں اور ان سے یوکرین کے شمال مغربی حصے میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے. یوکرینی حکام نے کئی متاثرہ علاقوں سے شہریوں کو محفوظ پناہ گاہوں پر منتقل ہونے کا کہا ہے. روس کے یوکرین پر حملوں میں ایک ایسے وقت میں تیزی آ رہی ہے جب جرمنی میں G7 ممالک کا اجلاس جاری ہے. اس موقع پر صدر بائیڈن نے کہا کہ G7 ممالک روس سے سونے کی درآمدات پر پابندی لگائیں گے.
یہ روس پر لگائی جانے والی ان پابندیوں میں سب سے نئی پابندی ہے جن کا امریکہ اور اس کے اتحادی یوکرین پر حملے کے رد عمل میں اعلان کر چکے ہیں۔ G7 کے اجلاس کے موقع پر امریکی صدر اور دوسرے G7 ممالک کے سربراہان نے ان اقدامات پر بھی غور کیا جن سے روس پر لگائی جانے والی پابندیوں کے دنیا پر منفی اثرات کو کم کیا جا سکے گا۔ دوسری جانب بلومبرگ کی کل کی ایک رپورٹ کے مطابق روس 2 یورو بانڈ کوپونز کی رعایتی مدت ختم ہونے کے بعد اپنے غیر ملکی قرضوں پر ڈیفالٹ کر گیا ہے، جبکہ ماسکو نے اس دعوے کی تردید کی ہے۔ روس کی جنگ کے اس اوورال اگر ہم پہلو کی بات کرتے ہیں اور باقی دنیا پر اس کے منفی اثرات کی اگر بات کرتے ہیں تو امریکن افغان کمیونٹی اور پناہ گزینوں کی بحالی کے لیے کام کرنے والے اداروں کے نمائندے کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے امریکہ سمیت دوسرے ملکوں کی توجہ افغانستان سے اور افغان پناہ گزینوں کے مسئلے سے ہٹ گئی ہے۔ وائس آف امریکہ کے انشمن آپٹے نے نیو یارک اور نیو ہیون کے علاقے میں افغان اور غیر سرکاری تنظیموں کے نمائندوں سے افغانستان کے پناہ گزینوں کے مسئلے پر بات کی۔ روس کے یوکرین پر حملے نے 2017 میں اسپیشل امیگرنٹ ویزا پر افغانستان سے امریکہ آنے والے رشاد احمدی کی افغانستان پر سوویت یونین کے حملے کی یاد تازہ کر دی۔ ہمارے دل ان کے لیے رو رہے ہیں اور ہم پوری طرح یوکرینی عوام کے ساتھ ہیں۔ لیکن رشاد کہتے ہیں کہ یوکرین میں جنگ شروع ہونے کے بعد افغان مہاجرین کی مشکلات سے حکومت اور عوام کا دھیان ہٹ گیا ہے۔ پچھلے 20 سال ہم جمہوری دنیا کے ساتھ کھڑے رہے، تو اب افغانستان کے غریب عوام کو کیوں پیچھے چھوڑ دیا گیا اور بھلا دیا گیا، اور وہ ایک آزاد زندگی جینے کا خواب دیکھنے کی قیمت چکا رہے ہیں۔ کنیڈیکٹ کے شہر نیو ہیون میں افغان خواتین اور بچوں کے لیے پروگرامز چلانے والی فرشتے گانجاوی بھی یوکرینی جنگ کا اثر محسوس کر رہی ہیں۔ ہمیں کم عطیات مل رہے ہیں اور فنڈنگ کے لیے اپلیکیشنز کم منظور ہو رہی ہیں۔ ہمیں ایک ڈونر نے زوم کال کے دوران کہا کہ انہیں اب اپنا فوکس یوکرین میں جاری جنگ پر رکھنا ہے۔ لوگ اس وقت یہ نہیں سوچ رہے کہ ابھی بھی افغانستان ایک انسانی بحران سے گزر رہا ہے۔ ریاست نیو یارک میں ہارٹس اینڈ ہومز فار ریفیوجیز، ہائیس اور کیتھولک چیریٹی جیسی تنظیمیں پچھلے کئی سالوں سے تشدد سے بھاگ کر امریکہ آنے والے افغانوں کی یہاں آباد کاری میں مدد کر رہی ہیں۔ جو افغان یہاں آ چکے ہیں اور جنہیں ابھی افغانستان سے نکالا نہیں جا سکا ہے اور جن کے ساتھ ہم نے وعدے کیے تھے، ان کے لیے جاری کام پر واقعی اثر ہوا ہے اور انہیں یہاں بسانے کی سطح اور رفتار میں کمی آئی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ یوکرین کا بحران کچھ اس طرح میڈیا پر چھا گیا کہ دوسرے پناہ گزینوں سے لوگوں کی توجہ ہٹ گئی ہے۔ اس میں صرف افغانی نہیں بلکہ روہنگیاز، ایتھیوپین، صومالی، شامی اور کئی دوسرے پناہ گزین گروپ بھی شامل ہیں۔ امریکی حکومت کے ریفیوجی ایڈمیشنز پروگرام، اسپیشل امیگرنٹ ویزا اور ہیومینیٹیرین پرول، یہ 3 راستے ان افغانوں کے سامنے ہیں۔ اب تک 40,000 سے بھی زیادہ افغان ہیومینیٹیرین پرول کے لیے اپلائی کر چکے ہیں، لیکن اس بارے میں کارروائی سست اور شرائط سخت ہے۔ افغانستان میں امریکی قونصلیٹ بند ہونے کی وجہ سے بھی وہاں سے لوگ اسپیشل امیگرنٹ ویزا یا پرول کے لیے اپلائی نہیں کر پا رہے۔ اس وقت ریفیوجی سیٹلمنٹ کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی پناہ گزین آبادی پر پوری توجہ دے پا رہے ہیں، لیکن جب یہ پروگرام ڈیزائن کیا گیا تھا تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا۔ ری سیٹلمنٹ ایجنسیز کے مطابق 1 لاکھ یوکرینی مہاجروں کو پناہ دینے کے حکومت کے وعدے سے افغان مہاجروں کے لیے پروسیس اور بھی سست ہو سکتا ہے۔ لوگ ہمیں روزانہ فون کرتے ہیں اور ان افغانوں کی ای میلز آتی ہیں جو یہاں آ چکے ہیں لیکن اپنے خاندانوں کو وہاں سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ کئی ایسے بھی ہیں جو کسی طرح اپلائی تو کر پائیں گے لیکن پروسیس میں 2 سے 3 سال لگ سکتے ہیں۔ تو واضح طور پر لوگوں کو مدد کی اب بھی ضرورت ہے کیونکہ ان کی جان کو ابھی بھی خطرہ ہے۔ کمیونٹی میں کام کرنے والے افغان امریکی کہتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے امریکہ میں ہیومینیٹیرین پرول پر آنے والے ہزاروں افغانوں کو مستقل رہائش کا حق بحال کرنا۔ کانگریس کو افغان ایڈجسٹمنٹ ایکٹ کو جلد لانا اور پاس کرانا چاہیے اور افغانوں سے کیے اپنے وعدے کو نبھانا چاہیے، اور اسپیشل امیگرنٹ ویزا کی اپلیکیشنز بھی تیزی سے پروسیس کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ہمیں بتایا کہ جنگ کی وجہ سے امریکہ آنے کی کوشش کر رہے یوکرینیوں کے لیے دروازہ کھولنے کے ساتھ ہی حکومت افغان ایسائیویز اور دوسرے اہل افغانوں کو امریکہ لانے کے لیے پرعزم ہے۔ عثمان آپٹے، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔
توانائی کے بین الاقوامی ادارے انٹرنیشنل انرجی ایجنسی نے خبردار کیا ہے کہ روس سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے یورپ کو گیس کی سپلائی مکمل طور پر معطل کر سکتا ہے۔ یورپی ممالک آنے والے موسم سرما میں توانائی کے بحران سے بچنے کے لیے ابھی سے کوششیں کر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں روس نے یورپ کے لیے گیس کی فراہمی کو انتہائی محدود کر دیا ہے۔ روس کی حکومت نے خود پر معاشی پابندیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے تکنیکی مسائل کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ یورپ نے کریملن پر علاقائی سیاست کھیلنے کا الزام لگایا ہے۔ تجزیہ کار ٹام مارزیک مانسر کا کہنا ہے کہ گیس کی مکمل معطلی یورپ کو توانائی کے بحران میں ڈال دے گی۔ اس وقت روس سے گیس کی سپلائیز حقیقی معنوں میں 1 سال پہلے کی نسبت 1/4 ہو چکی ہیں، تو حجم بہت ہی کم ہے اور واضح طور پر اس سے تشویش پیدا ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے موسم سرما سے پہلے گیس کے ذخیروں کو بڑھنا کہیں زیادہ مشکل ہوگا۔ یورپ نومبر تک اپنے گیس کے ذخیرے کو گنجائش کے 80% تک بھرنا چاہتا ہے۔ فی الحال یہ تقریباً 55% ہے۔ یوکرین پر حملے کے بعد گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے روس کو فائدہ پہنچایا ہے۔ بہت کم وقت میں ایک بہت بڑی رقم کمائی گئی ہے، جو ممکنہ طور پر روس کی سرکاری کمپنی گیز پروم کو کم از کم اگلے چند سالوں تک فعال رکھنے میں یوں مددگار ہوگی کہ کمپنی گیس کی ترسیل میں کمی کرنے کے قابل ہوگی، لیکن اس کے پاس بینک میں سرمایہ بھی موجود ہوگا۔ جرمنی اپنی گیس کا 1/3 حصہ روس سے حاصل کرتا ہے۔ حکومت نے جمعرات کو اعلان کیا کہ وہ اپنے ہنگامی گیس پلانٹ کے فیز 2 یعنی خطرے کے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور شہریوں سے گیس کی کھپت کو کم کرنے پر زور دیا ہے۔ اب سے جرمنی میں گیس کی کمی رہے گی۔ تجزیہ کار کلوریا کیمفرٹ کہتی ہیں کہ صارفین کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ توقع تھی کہ یہ صورتحال جلد یا بدیر آئے گی، لیکن اب اہم یہ ہے کہ ہم گیس بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اس میں صنعتی شعبہ بھی شامل ہے اور خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ توانائی کا بحران یورپ میں کساد بازاری کی وجہ بن سکتا ہے۔ صنعتی شعبے اور توانائی کے شعبے کو واقعی گیس کی بچت میں کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم نے یورپ بھر میں کئی حکومتوں کی طرف سے کوئلے کے استعمال کو جاری رکھنے کی اجازت دینے کی تجاویز دیکھی ہیں۔ اس سے یورپ کا کوئلے اور زمین سے حاصل کیے جانے والے ایندھن کو مرحلہ وار ختم کرنے کا وعدہ الٹا ہو جاتا ہے۔ ہمیں توانائی کے قابل تجدید ذرائع میں تیزی سے توسیع کی ضرورت ہے۔ یورپی رہنما روسی گیس کے متبادل کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ امریکہ سے مائع قدرتی گیس یا NLG کی درآمدات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ یورپی یونین نے رواں ماہ اسرائیل اور مصر سے فراہم کی جانے والی مائع قدرتی گیس میں اضافے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یورپ کو سردیوں سے پہلے روسی گیس کے متبادل حاصل کرنے میں سخت مشکلات کا سامنا ہوگا اور موسم سرما اس بحران میں مزید شدت پیدا کرے گا۔ ہینری رجول کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ۔ ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جس طرح سے تیل کی قیمتیں بڑھیں، اگر ہم پچھلے 3 سے 4 ماہ کا جائزہ لیتے ہیں، خاص طور پہ فروری کے پہلے 2 ہفتے اور اس کے بعد سے تقریباً $110 $120، اب فائنلی کچھ حد تک جو ہے قیمتیں کنٹرول ہونا شروع ہوئی ہیں۔ امریکہ میں بھی جو امیجیٹ امپیکٹ اس کا یہ آیا ہے کہ پچھلے اگر ہم 2 ہفتوں کی ریٹیل پرائس کی بات کرتے ہیں تو نیشنل ایوریج گیلن جو آتی ہے پر پرائس، اس میں کوئی 4 سینٹ کی معمولی کمی ہوئی ہے، لیکن اوور آل ایکسپیکٹیشنز اب یہ ہیں کہ شاید اب یہ پیک آف ہو رہی ہے پرائس۔ تو اگر اسی پیٹرن پہ آگے بڑھتی ہیں چیزیں اور تیل کی قیمتیں کچھ حد تک پیک آف ہوتی ہیں تو شاید انفلیشن کا امپیکٹ کچھ حد تک ہمیں کم ہوتا ہوا نظر آئے۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voa اردو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔